بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، آپ نے سوال پوچھا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ مجھے بتایا گیا اور اب آپ نے بھی سوال کر کے اس بات کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ٹی وی پر ایسے سوال ہوا اور پھر اس کا جو جواب دیا گیا آپ نے اپنے لفظوں میں بتایا۔ خاکسار تو چونکہ ٹی وی کے پروگرام نہیں دیکھتا، لیکن یہ بات میرے علم میں ہے کہ مختلف ٹی وی اسٹیشنز پر، چینلز پر اور مختلف یوٹیوب چینلز پر مخصوص مفتی حضرات اور مولوی حضرات بلائے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سوال رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے فہم کے مطابق سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس کا خاکسار کو علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں اور وہ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں ٹی وی چینل پر فلاں سوال کیا گیا، فلاں نے سوال کیا، پھر فلاں مولوی صاحب نے یہ جواب دیا، فلاں نے یہ جواب دیا، فلاں جگہ فلاں چینل پر یہ سوال ہوا اور یہ جواب ہوا۔ تو یہ تو ہمارے علم میں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ ہمارے پاس اتنا وقت میسر نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح کے چینلز دیکھیں اور اس طرح کے سوالات اور جوابات کے پروگرام ملاحظہ کریں۔ جب وقت ہی نہیں ہوتا، اپنے جو امور ہیں، علمی ادبی خانقاہی امور ہیں، اس میں درس و تدریس ہے، خانقاہ کے جملہ امور ہیں، پھر تصنیف و تالیف ہے، قبلہ حضرت صاحب کی کتابیں جو مسودات ہیں ان کی تصحیح اور تبجیز وغیرہ، پھر پہلے کے جو رسائل اور کتب مطبوعہ تھے لیکن ختم ہو گئے، دوبارہ ان کی اشاعت نو کے لیے کام کرنا۔ تو اس حوالے سے بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تو ایک مقدمہ کے طور پر، یعنی ایک تمہید میں ایسی اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جس کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ آئندہ جو اس قسم کے خلجانات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے تو ان کی پھر ان کا تدارک ہو جائے گا، ان کی تلافی ہو جائے گی۔ مقدمہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنا تو کوئی عیب نہیں، سوال کرنا تو ایک اچھی بات ہے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث ہے، حسن السؤال نصف العلم۔ بعض حضرات نے اس کو مولا علی کا قول قرار دیا ہے، بعض حضرات اس قول کو کسی اور شخصیت کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن بہت سی کتابوں میں یہ بطور حدیث بھی وارد ہے۔ تو اگر یہ مولا علی کا قول ہے تو وہ حدیث ہی ہوا، کیونکہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مولا علی نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ تو اگر یہ رسول کریم کی تعلیمات کا یہ مقتضا اور یہ تقاضا نہ ہو تو مولا علی اپنے پاس سے کیسے کہہ سکتے ہیں حسن السؤال نصف العلم؟ تو وہ ایک قسم کی حدیث ہی ہوئی۔ پھر وہ چونکہ خلفائے راشدین میں بھی آتے ہیں تو ان کی تعلیمات کا حکم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں دیا ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے، یعنی دین کا وہ کام جو بطور سنت میں نے رائج کیا وہ بھی تم پر لازم ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ ایسے ہی وہ دینی کام جو بطور سنت، بطور امر دینی، ایک دینی کام کے طور پر جو خلفائے راشدین نے کیا ہے وہ بھی تم پر لازم ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق وہ حدیث ہی ہوئی یا حدیث کا مفہوم ہی ہوا۔ تو سوال کرنے والا تو جو فریضہ سر انجام دیتا ہے سوال کرنے کا وہ بہت اچھا ہے، اور وہ سوال کرنا ہی آدھا علم ہے،
اور علم کا موضوع بہت وسیع ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بحث ہوگی۔ تو جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اب جو مجیب ہوتا ہے، یعنی جو جواب دینے والا، اس سائل کا جو مجیب ہوتا ہے، جو جواب دینے والا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی علمی اور فنی حیثیت کیا ہے، یعنی علمی طور پر علوم میں اور فنی طور پر فنون میں وہ کتنا ماہر ہے۔ تو پھر وہ اس اعتبار سے اپنے علم اور اپنی معلومات اور اپنا مشاہدہ اور اپنا ملاحظہ اور اپنا معائنہ اور باقی جتنے بھی ذرائع ہیں علم کے اور معلومات کے، وہ جتنے ذرائع اس کے پاس ہوں گے وہ ان ذرائع کی اساس پر، ان ذرائع کی، ان وسائل کی بنیاد پر جواب دے گا۔ یہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک سوال ہوا ہے جی امامت کے بارے میں یا نماز کے بارے میں یا طہارت کے بارے میں، تو اگر وہ سوال ذرا دقیق ہے، یعنی ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، باریک ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو مجیب ہے، جو سامنے بیٹھے جواب دینے والا مولوی بیٹھا ہے، عالم دین بیٹھا ہے، کیا وہ علم الفقہ کا ماہر ہے؟ کیا اس نے علم الفقہ کو اس انداز سے پڑھا ہے کہ بس ایک دو کتابیں پڑھ لیں، یا وہ علم الفقہ کا ماہر ہے اور علم الفقہ کی جزیات تک اس کو مستحضر ہیں، یاد ہیں، اور اس کی حیثیت اب ایسی بن چکی ہے، یعنی ایسا فقیہ وقت بن چکا ہے اور ایسا عالم محقق اور مدقق بن چکا ہے کہ اس کے سامنے علم الفقہ سے متعلق کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال آتا ہے تو وہ فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے، اس کے اندر یہ اہلیت پائی جاتی ہے کہ وہ جواب دے۔ یہ تو درست ہے۔ اگر وہ عالم جو اس وقت عالم تو ہے، یعنی اس کے پاس ڈگری ہے، وہ کسی مدرسے سے فارغ بھی ہے، لیکن علم الفقہ میں اس سے وہ گہرائی اور وہ کمال اور وہ استحضار اور وہ استعداد اور وہ صلاحیت اور وہ خوبی اور وہ ایبلٹی نہیں ہے جو ایک فقیہ میں ہونی چاہیے، جو ایک علم الفقہ کے ماہر میں ہونی چاہیے، تو پھر وہ ہر سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سائل کا سوال کیسا ہے۔ سائل کے سوال کو سمجھنے کے لیے بعض دیگر علوم و فنون کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر سائل نے سوال اس انداز سے کیا ہے کہ وہ کئی اجزاء پر مشتمل ہے اور اس کے کئی گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے، یعنی مختلف اس کے رخ اور مختلف اس کے زاویے بن رہے ہیں۔ اب ان سوال کے ان تمام زاویوں کو، تمام گوشوں کو، تمام جو اس کے رخ ہیں، جو اس کے حوالے ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے علم المنطق کی ضرورت ہے، یا فن منطق کہہ لیں، فن منطق بھی کہتے ہیں، علم المنطق بھی کہتے ہیں، منطق و فن بھی کہنا چاہیے، علم بھی کہنا چاہیے، دونوں اس کی حیثیت مسلم ہے۔ تو اب اگر یہ جواب دینے والا جو مجیب ہے، جو ٹی وی چینل پر بیٹھا ہے یا یوٹیوب چینل پر بیٹھا ہے، اگر تو یہ جواب دینے والا عالم علم منطق کا ماہر ہے، تو پھر یہ اس سوال کے جتنے پہلو ہیں، جتنی اس کی شاخیں ہیں، جتنے اس کے اجزاء ہیں، جتنے اس کل سوال کے افراد ہیں، ان سب کو سمجھے گا، اور ان سب کو سمجھنے کے بعد سائل کا اصل مدعا بھی سمجھے گا، تو پھر وہ جواب دے سکے گا۔ کیونکہ ایک تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سوال کے تمام اجزاء کو سمجھ رہا ہے، پہلی اہلیت تو یہ اندر اس کے اندر موجود ہے، ویلیٹی موجود ہے۔ دوسری یہ موجود ہے کہ جب وہ سوال کے مختلف اجزاء پہ غور و فکر کرتا ہے، تفکر و تدبر کرتا ہے، تو اسے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ دراصل سائل کا مدعا اس جز سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، تو وہ پھر اس مطلوبہ جز کا ایسا جواب دے گا جس سے سائل کی تشفی اور تسلی ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ مجیب، جواب دینے والا مولوی، عالم، جو بھی بیٹھا ہے وہاں، مفتی، جس لقب سے بھی وہ جانا پہچانا جاتا ہے، ہمیں القاب سے کوئی وہ نہیں ہے، جس کا جو لقب ہوتا ہے اور اس کا وہ مشہور ہوتا ہے یا وہ پسند کرتا تو وہی استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مولوی کہلانا پسند نہیں کرتا، مولانا کہو تو اسے اچھا لگتا ہے، تو اسے مولانا کہنا چاہیے۔
اور کوئی شخص اپنے آپ کو بہت ہی قدیم روایت سے بھی جوڑنا چاہتا ہے اور جدید روایت سے بھی وہ جڑا ہوا ہے، اور اس کو پرانے مولوی جو تھے ان کی طرح اس کو ایک گہرائی اور ایک تبحر فی التحقیق اور تدقیق حاصل ہے، تو وہ اپنے آپ کو مولوی کہلانا بھی پسند کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ القاب بہرحال وہی، یا الفاظ یا اسماء یا نام وہی لینے چاہیے کہ جو مسمع کو پسند ہے۔ تو یہ اب بات واضح ہو گئی ہوگی آپ پر کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا اس بحث کا اب تک جو اس خاکسار نے کی ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر عالم ہر مفتی کے پاس نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اب آئے دن کبھی کوئی نعت خوان کوئی شعر پڑھتا ہے، چاہے وہ شعر حمد کا ہو، مناجات کا ہو، نعت کا ہو، منقبت کا ہو، کوئی اور نظم ہو، کوئی مرثیہ ہو، نوحہ ہو، محرم سے متعلق ہو یا ربیع الاول سے متعلق ہو، کسی کی چہلم سے متعلق ہو، یا کسی عرس پر قوالی ہو رہی ہو اور اس میں وہ سوال ہو رہا ہو تو وہ پھر اس سے متعلق ہو، تو اس کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے علم شعر ہونا چاہیے۔ اب کوئی اس چینل پر، ٹی وی چینل پر یا یوٹیوب چینل پر یا کسی جگہ بھی کسی پروگرام میں جواب دینے والے جو مولوی صاحب یا عالم یا مفتی یا قاضی جو بھی بیٹھے ہیں، اگر انہیں شعر و شاعری کا علم ہی نہیں، علم شعر سے انہیں کوئی مس ہی نہیں، شعر فہمی کا ملکہ اور استعداد اور شعر فہمی کی ایبلٹی، یعنی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ پوئٹری، یہ اگر ان کے اندر ہے ہی نہیں، تو وہ شعر پر جو اعتراض ہوا ہے یا شعر سے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ یہ تو ایک امر بدیہی ہی ہے، یعنی یہ ایک بالکل واضح بات ہے۔ تو اصل جو ہمارے ہاں اختلافات رونما ہوتے ہیں، آئے دن نئے سے نئے نزاع اور جھگڑے سامنے آتے ہیں، لڑائیاں سامنے آتی ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کا اور کیچڑ اچھالنے کا جو ایک منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے، پھر لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مجیب بن کر مختلف سائلین کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے مجیب بن کر، عالم بن کر، مفتی بن کر، مولوی بن کر، مولانا بن کر، قاضی بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس کا اصل سبب ہے، کیونکہ یہ تمام علوم و فنون میں ماہر نہیں ہوتے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ متقدمین نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو علوم بیان کیے، جن کی ایک لحاظ سے تعداد 32 بنتی ہے اور جدید تحقیق کے مطابق اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں، تو اگر کوئی 32 علوم کا ماہر بیٹھا ہو تو اسے تفسیر پر بات کرنی چاہیے، وگرنہ اسے خاموش رہنا چاہیے۔ دیکھیں یہ غالباً اور اس سے کوئی شان میں کسر یا کمی نہیں آتی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ جواب نہیں دے گا اور معذرت کر لے گا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم، اپنی قلت علم کی وجہ سے اور قلت فہم کی بنا پر، تو پھر ایک نیا نزاع، ایک نیا جھگڑا جنم نہیں لے گا، اور اتحاد اور اتفاق کی جو ایک عمارت ہے وہ منہدم ہونے سے، گرنے سے بچ جائے گی، ایک نئی بحث نہیں چھڑے گی، ایک نیا فتنہ نہیں سر ابھارے گا، بس یہ وجہ ہے۔ تو یہ جو مقدماتی ایک تمہیدی میری گفتگو تھی، یہ میں نے اس لیے کی کہ اکثر وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوال کرنے والے پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، چاہے اس کا ذہن شیطانی ہو یا اس کا ذہن واقعی علم کی طلب اور واقعی کسی سوال کا وہ جواب چاہتا ہے۔ لیکن جو مجیب ہے، لیکن جو جواب دینے والا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔ اچھا، اب بہت سے فرقوں کے ایسے حضرات بھی جواب دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ بات کی جائے تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم عالم ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ ایک شخص جسے شعر کا بالکل علم ہی نہیں، وہ کیسے بات کر سکتا ہے کہ یہ شعر نعت کا ٹھیک نہیں، یہ حمد کا ٹھیک نہیں، یہ غزل کا ٹھیک نہیں، یہ منقبت کا ٹھیک نہیں، یہ نظم ٹھیک نہیں، جسے علم شعر ہے ہی نہیں، جسے شعر فہمی کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا ہی نہیں کی۔
بھائی کوئی سارے شاعر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جو شاعر بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاص حد تک سخن کے اور کلام کے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب ہر شاعر بھی تو ہر کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیا ہر پنجابی بولنے والا بلے شاہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہر پنجابی بولنے والا سلطان بہو کے کلام کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہر پنجابی بولنے والا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر کے کلام کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہر پنجابی اور سرائکی بولنے والا خواجہ فرید کے کلام کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہر پنجابی بولنے والا بابا فرید شیخ الاسلام پاک پتن والے ان کا کلام سمجھ سکتا ہے؟ کیا شاہ حسین کی کافیاں سب کو سمجھ آتی ہیں؟ تو یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں صوفیہ کا جو کلام ہے، چلیں آپ اردو ادب کی طرف آئیں تو کیا ہر کوئی غالب کو سمجھ سکتا ہے؟ ہر کوئی میر کو اور میر درد کو اور استاد ذوق کو اور استاد داغ کو ان کے ہر شعر کی وہ گہرائی تک پہنچ سکتا ہے؟ جب یہ ایک واضح حقیقت ہے، یعنی یہ ایک بالکل اظہر من الشمس و ابین من الامس ایک حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اصل فتنہ پھیلانے والے وہ مجیب ہیں، وہ مولوی مولانا قاضی مفتی ہیں جو اپنی قلت علم اور کج فہمی کی وجہ سے معاشرے میں ایک خرابی کی، ایک فتنہ کی، ایک فساد کی فضا پیدا کرتے رہتے ہیں، فتنہ کا گرد و غبار اڑاتے رہتے ہیں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا گرد و غبار اڑاتے ہیں کہ علمی و فنی فضا میں ہر وقت ایک فوگ کا، ایک سموگ کا، ایک گرد و غبار کا ایک خاص پڑاؤ اور ایک خاص پیرا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں جی آپ کے اصل سوال کے جواب کی طرف۔ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک شعر پڑھا گیا اور اس شعر کا مفہوم شرکیہ تھا۔ شرکیہ اس لحاظ سے تھا کہ بھئی اس میں استغاثہ کیا جا رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ مفہوم اس کا یہ تھا کہ یا رسول اللہ عنایت کیجیے اور مجھ پر کرم کیجیے اور میرے اعمال کو ملاحظہ کیجیے، میں آپ کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنا عریضہ معروضہ پیش کر رہا ہوں۔ تو سوال کی تفصیل میں اور شعر کی تفصیل میں جائے بغیر اس کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ آپ کو جواب دیں گے کہ استغاثہ جو شاعری میں کیا جاتا ہے یا ایسے اشعار جو استغاثہ پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے علی نے کہا تھا خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، یا بہت سے استغاثے ہمیں ملتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہمیں ملتے ہیں، اور جدید سے جدید شعراء بھی اپنا استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک اسلوب سخن ہے، یہ ایک سٹائل آف پوئٹری ہے، یہ ایک کلام کا انداز ہے، ایک طرز ہے، ایک اسلوب ہے، ایک سٹائل ہے، اور اس کے ہر شعر کے ہر لفظ کے کئی معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں۔ لہذا استغاثہ کی شاعری بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ اچھا، شرک کا لفظ بھی بہت ہی لوگ عجیب و غریب معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شرک کا جو واضح مفہوم قرآن و حدیث میں وہ یہ ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، یا اس کی صفات میں کسی کو اس انداز سے جیسے کہ اس کی صفات بے عین ہا ہیں شریک سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اب یہ باقی جو باتیں ہیں نا، یہ دراصل وہ جو شخص تھا فرقہ واریت کا بانی کہنا چاہیے، ابن تیمیہ کی تعلیمات کو، بلکہ ابن تیمیہ سے ایک دو قدم آگے بڑھ کر فتنہ و فساد پھیلانے والا شخص محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا۔ یہ اس نے توحید کے عجیب و غریب معنی بیان کیے اور معاشرے میں ایک فساد کی بنیاد رکھتی، ایک فرقہ واریت کی بنیاد رکھتی، اور اس کا شر پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ بہت سے جو خوش نصیب ہیں اس کے شر سے محفوظ ہے اہل سنت و جماعت۔ حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کا جو والد تھے عبد الوہاب اور اس کے چچا، وہ عالم تھے، وہ پچھلے کئی صدیوں کا جو ذخیرہ ہے اہل سنت و جماعت کا، عقائد کا، معتقدات کا، فقہ کا،
اصول فقہ کا، تفسیر کا، حدیث کا، دیگر علوم و فنون کا، تصوف کا، وہ سب کے قائل تھے۔ خود ابن تیمیہ بھی قائل تھا، کوئی 51-52 مسائل میں یا 55-56 مسائل میں اس نے اختلاف کیا، باقی اتنا بھی وہ کوئی گیا گزرا نہیں تھا۔ لیکن اس محمد بن عبد الوہاب نے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جھوٹی شہرت کی وجہ سے، اور بعض دشمنان اسلام کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، فتنہ و فساد مسلمانوں کے اندر پھیلانے کے لیے، تاکہ اتحاد و اتفاق کی جو ایک عظیم الشان عمارت ہے وہ منہدم ہو جائے، تو اس لیے پھر اس نے فتنے پھیلا دی اور عجیب و غریب، پھر وہ چال ہندوستان میں یہ فتنہ آیا، شاہ اسماعیل دہلوی، سید احمد بریلوی، اور پھر ان کے ساتھ مل جانے والے دیوبندیوں اور اس کو تسلیم کرنے والے مولویوں کی وجہ سے یہ سلسلہ پھیلا۔ اس سے پہلے اس طرح کے کوئی اعتراضات نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ استغاثہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بالکل جائز ہے۔ یہ بڑے بڑے مشائخ، مفسرین، محدثین نے اپنی شاعری میں، اپنی نثر میں کیا ہے، اور حقیقی مستعان، حقیقی مددگار ہمیشہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی اون کے مظاہر ہیں۔ تو جب کسی کو اپنی مشکل کشائی کے لیے مظہر اون الہی جان کر پکارا جاتا ہے تو یہ پکارنا بالکل شرعی طور پر درست ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر کسی قسم کی کوئی ممانعت، کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب تو مختصر انداز میں دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ لمبی بات میں نے اس لیے کر دی تاکہ دوسروں کو بھی یہ مفید ہو، آپ اس کو آگے سینڈ کریں، اور آپ کو بھی پھر آئندہ ہر قسم کے اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کے جواب میں بہت ہی آسانی ہو، کلام کے سمجھنے میں بھی آپ کو سہولت ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔